اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال حکیم الامت، جنہوں نے مسلمانوں کو اور خاص طور پہ جوانوں کو بیداری کا پیغام دیا اور انہیں عصر حاضر کے تقاضوں سے آشنا کیا، ان کی خودی کو جو ہے اس کی شناخت کی طرف متوجہ کیا، اجتماعی خودی بھی اور انفرادی خودی بھی۔ تو اس کے ایام اس وقت عالم اسلام میں اور خاص طور پہ پاکستان میں ان کی سالگرہ یا ان کے روز ولادت کی مناسبت سے منائے جا رہے ہیں۔ ہمارے جوانوں کی ایک بڑی قابل قدر تنظیم ہے ہوپ سوسائٹی، انہوں نے بھی علامہ اقبال کے حوالے سے ان دنوں پروگرام مرتب کر رکھے ہیں اور وہ اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں، اور اقبال فیسٹیول کے عنوان سے کے حوالے سے انہوں نے اقبال ہوپ آف دا نیشن کے عنوان اور موضوع پر ایک پروگرام جو ہے وہ مرتب کر رکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ ساری خدمات اور ان کے کام جو ہے وہ قابل قدر ہیں، اور اس سلسلے میں جو میں نے جذبہ ان جوانوں کا دیکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ضرور پورے اس ملت کے جوانوں کے اندر ایسا ہی ایک جذبہ ہونا چاہیے، اور انہیں مل جل کر پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے کام کرنا چاہیے، وہی روشن مستقبل جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا۔ تو اس حوالے سے علامہ اقبال نے جو نوجوانوں کو پیغام دیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مختلف حوالوں سے علامہ اقبال نے پیغام بھی دیا ہے اور عصر حاضر کے تقاضوں کو سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے، اور ہماری جو تاریخ ہے اس کے ساتھ بھی علامہ اقبال نے جوانوں کو جو ہے وہ جوڑنے کے لیے کام کیا ہے، اور اس کے لیے مثالیں جو ہیں وہ لے کے آئے ہیں۔ تو وہ خاص طور پہ جوانوں کو چاہتے ہیں کہ وہ یہ جو ہماری اندھی تقلید کا سلسلہ ہے اس سے نکل آئیں اور اپنی ذات کو پہچانیں۔ یہ جو ایک خودی کا پیغام ہے جوانوں کے لیے، اس کے پیچھے یہی ہے کہ معرفت نفس حاصل کریں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خود ہی صورت فولاد۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جوانوں کی جو ہے وہ خود ہی صورت فولاد ہو جائے، وہ محکم ہو جائے، وہ کسی اور کے سامنے نہ جھکے۔ یہ جو ان کا لا الہ الا اللہ کا تصور ہے وہ یہی ہے کہ جو اس پہ ایمان لے آتا ہے وہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا۔ تو اس سلسلے میں جو وہ کہتے ہیں کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بال و پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ یہ جو بال و پر چاہتے ہیں شاہین بچوں کو ملے، مطلب یہ کہ وہ پرواز کریں، وہ اڑیں، وہ اوپر کی بلندیوں کی طرف جائیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ انسان جو ہے، اور خاص طور پہ جوان جو ہے وہ بالکل یعنی زمین گیر ہو کے رہ جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آزاد ہو، اڑے اور آسمانوں پر جو ہے وہ پرواز کرے، اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ علامہ اقبال کا نور بصیرت جو ہے وہ جوانوں کے اندر جو ہے وہ پیدا نہ ہو جائے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آزادی اور اندھی تقلید سے آزادی کی بات وہ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں خرد سے، غلامی سے خرد کو جو ہے وہ آزاد کرنے کی ضرورت ہے۔ جوانوں کو پیروں کا استاد کر، خرد کو غلامی سے آزاد کر۔ تو اس کا مطلب وہ یہی لینا چاہتے ہیں کہ نوجوان جو ہیں وہ ضرور بزرگوں کو پڑھیں اور ان سے پیغام بھی حاصل کریں، جیسا کہ اس کے لیے انہوں نے بہت سارے اشعار بھی کہہ رکھے ہیں، لیکن خاص طور پہ میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ جب نئی چیزیں آتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار ہمارے بزرگ تو یہی کرتے تھے۔ قرآن حکیم میں بھی ہے کہ انبیاء جب آ کے تو اپنی قوموں سے کہتے تھے کہ یہ جو تم نے راستہ اختیار کر رکھا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، تو قومیں کہتی تھیں ہم نے تو اپنے بزرگوں کو اسی راستے پہ پایا ہے۔ تو انبیاء کہتے تھے کہ چاہے ان کو کوئی عقل بھی نہ ہو، چاہے سمجھ بھی نہ ہو، تو کیا تم اپنے بزرگوں کی اندھی تقلید کرو گے؟ تو یہاں اندھی تقلید سے منع کیا گیا ہے، وگرنہ تو وہ تاریخ سے بہت ساری مثالیں لے کے آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ہمارے جو بزرگ آئے ہیں انہوں نے جو ہے وہ
آمریت کے خلاف، استعمار کے خلاف، استبداد کے خلاف جو ہے وہ جد و جہد کی ہے، اور آج کے جوانوں کو بھی جو ہے وہ استبداد کے خلاف جد و جہد کرنا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تو یعنی وہ بلندی کی طرف جاتے تھے ہمارے بزرگ، اور آسمان پر پروازیں کرتے تھے، اس لیے انہوں نے بہت کچھ جو ہے وہ فتوحات کی ہیں، اور اپنے دور کے استبداد کے خلاف جو ہے انہوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اس کی مثال وہ دیتے ہیں کہ مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا، زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی۔ تو آج کے بھی کیسر و کسریٰ کو پہچاننے کی ضرورت ہے، استعماری اور سامراجی اور استبدادی قوتوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور نوجوانوں کو چاہیے کہ آج کے کیسر و کسریٰ کو مٹانے کا بھی جو ہے وہ عہد کریں، جیسا کہ ان کے بزرگوں نے اس سلسلے میں اقدامات کیے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان اور خاص طور پہ نوجوان جو ہے وہ فرقہ واریت سے نکلیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ عصر حاضر کے تقاضوں سے آراستہ کریں، اور عصری علوم جو ہیں اس کو حاصل کریں۔ علامہ اقبال بھی اتحاد امت کا پیغام دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ تو علامہ اقبال کے اس پیغام کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں آپس میں متحد ہو کر، اور آج کے زمانے کے تقاضوں کو پہچان کر، آج کی ملوکیت اور استبداد کو پہچان کر، آج کے استعمار کو پہچان کر، ہمیں جو ہے وہ آزادی کا خواب دیکھنا ہے، غلامی کو توڑ دینا ہے، اور خیرت کو کام میں لانا ہے۔ پروردگار ہمارے جوانوں کو ایک خوبصورت، ایک طاقتور اور آبرومند مستقبل سے جو ہے وہ آشنا کرے، اور ان کے نصیب میں کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔